حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو فرعون کے دربار میں پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت ہے ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو ہماری آیتوں کو دے کر فرعون کے پاس اور اس کے درباریوں کے پاس، فظلموا بہا، بس انہوں نے ان پر ظلم کیا، فانظر، غور کرو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا برا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حقیقی بات یہ ہے اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہیں کہوں کوئی بات اللہ پر مگر وہی جو سچ ہے، جو حق ہے۔ قد جئتکم، تحقیقی بات یہ ہے کہ میں تمہارے پاس لایا ہوں، ببینۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح نشانی، فارسل معی بنی اسرائیل، پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کا نام نامی اسم گرامی قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، اور الگ الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورہ، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور فرعون اس زمانے میں بچوں کو قتل کر دیتا تھا، وہ سارا واقعہ، پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے یہ بتایا کہ ان کو صندوق میں ڈال دو اور دریا کے حوالے کر دو، پھر اس کے بعد وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کی بیوی کو ملتا ہے، سارا واقعہ، پھر موسیٰ علیہ السلام محل میں پہنچتے ہیں، محل میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، وہیں پر آپ پروان چڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان فرمایا۔ اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اس کے بعد کا جو قصہ ہے اس کو یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بار بار کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں مشرکوں کے بعد دوسرے نمبر پر یہودیوں کا نمبر آتا ہے۔ سارے عرب میں یہ جو مشرک تھے وہ تو پہلے نمبر پر تھے، اس کے بعد جو نمبر ہے وہ یہودیوں کا ہے، آبادی کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے بھی، اور اپنے رعب و دبدبے کے اعتبار سے، تعلیم اور نالج کے اعتبار سے بھی، چونکہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا، تورات کو، انجیل کو اچھی طرح پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اور ان کی من مانی جو انہوں نے تحریف اور تبدیلی کر لی، اس کے باوجود وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے اور ہمارے پاس بڑے بڑے عالم لوگ موجود ہیں۔ اس لحاظ سے یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار ان کی زبان سے ہوتا تھا، اور ان کے جلسے جلوس میں اور ان کے میلوں میں عرب کے لوگ بھی شریک ہوتے تھے، تو ان کے جلسوں میں وہ لوگ بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا۔ تو ان آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ اس کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء کا تذکرہ گزرا، ان پیغمبروں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس اور اس کے درباریوں کے پاس۔ فرعون جو مصر کے علاقے کا بادشاہ تھا، اور وہاں کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کو لقب جو دیا جاتا، ٹائٹل جو دیا جاتا، وہ فرعون کا لقب دیا جاتا۔ اس کا اصل نام ولید بن مصعب کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور یہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور بڑی سخت سزائیں دیتا تھا، اور بڑا مشہور تھا کہ جو کوئی اس کی گرفت میں آ جاتا ہے وہ بچتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم بچوں کو تک اس نے بخشا نہیں، جبکہ نجوم نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو الٹ دے گا اور وہ بادشاہ بن جائے گا۔ تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جس گھر کے اندر بھی لڑکی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر لڑکا پیدا ہو فوراً اس کو ذبح کر دیا جائے۔ لہذا
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 10 سے 12 ہزار معصوم بچوں کو جو ہے فرعون اور اس کے درباریوں نے جو ہے قتل کر دیا، اور پیدا ہوتے ہی ان کو جو ان کے اوپر تلوار چلا دی گئی، چھری کو چلا دیا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسا خطرناک اور ظلم اور بربریت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایسے فرعون کے محل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دشمنی لینے والے ہیں اور فرعون آپ کا فریق ہونے والا ہے، ایک الگ پارٹی کا بننے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے ایک پارٹی کے ہوں گے، فرعون اور اس کے ماننے والے ایک پارٹی کے ہوں گے، پھر اسی کے محل میں اللہ نے پرورش کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کر فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام حق بولنے والے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے ہیں، نبوت اور رسالت کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ تو فرعون کہیں یہ نہ بولے کہ یہ موسیٰ کون ہے، میں تو ان کو نہیں جانتا، یہ کوئی باہر سے آنے والے ایک شخصیت ہیں اور یہ آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کو ایک مانو اور اللہ ہی کو سب کچھ سمجھو اور مجھ پر اللہ نے نبوت اور رسالت کو اتارا ہے، یہ کوئی باہر سے نیا شخص آیا ہوا ہے، میں اس کو کیسے جان سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں آپ کی پرورش کر کے یہ بتایا، فرعون کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے اور تمہارے سامنے وہ جوان ہوئے اور وہاں پر پلے بڑے ہیں، پھر ان کے ہاتھوں سے یہ معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، اللہ کا کلام وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بتانے کے لیے اسی کے محل میں اللہ نے آپ کو پال کر بتایا۔